خوش آمدید دوستو. آج کا ہمارا موضوع ہے کریشن آف یونیورس، ایوولوشن اینڈ پرپز آف لائف، تخلیق کائنات، ارتقاء اور مقصد حیات. یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ جب بھی آپ مومنین سے جب آپ مکالمہ کرتے ہیں تو ان کی بات یہیں سے شروع ہوتی ہے اور عام طور پہ یہیں پہ ختم بھی ہو جاتی ہے. مومنین کے ساتھ بات کرنا جو ہے نا وہ سام سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے کہ جب بھی وہ جب مکالمہ یعنی نتیجہ خیز ہونے والا ہوتا ہے تو 99 کے اوپر ان کو ایک اژدہا ڈس کر ان کو بیک ٹو اسکوائر ون کر دیتا ہے. تو بہرحال آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی تھیوریز ہیں. تخلیق کائنات پہ بہت ساری تھیوریز ہیں اور جس کے اندر بگ بینگ تھیوری ہے، اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری ہے، انفلیشن تھیوری ہے، اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری ہے، ملٹی ورس یونیورس تھیوری ہے، اور وہ تھیوریز ہیں جو کہ مذاہب دیتے ہیں. اچھا، پہلے تو میں آپ کو تھیوری اور لا میں فرق سمجھا دوں کیونکہ یہ بہت اہم ہے. کسی بھی مفروضے کو قانون بننے کے لیے بہت سارے مشاہدات اور تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کائنات کی تخلیق جب ہوئی ہے اس کے اندر سے ہم میں سے کوئی بھی تو زندہ اس ٹائم پہ تھا بھی نہیں، تو ہم اس لیے یہ ابھی تک تھیوریز کی سٹیج میں ہی ہے. لیکن جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ مذاہب جو تھیوری دیتے ہیں وہ اس کو لا بولتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور تھیوری ہے جس کے اوپر عام طور پہ مومنین کا بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور وہ ہے ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن. اور یہ بھی ابھی تک تھیوری ہی ہے کیونکہ اس کے اندر ایوولوشن میں کسی بھی چیز کا مشاہدہ کرنے کے لیے انسانی زندگی یا انسانی زندگیاں ناکافی ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے بہت مدت درکار ہے. بہرحال یہ ایوولوشن کی تھیوری کیا کہتی ہے کہ اسپیسیز ایوالو اوور ٹائم، اسپیسیز ارتقاء سے گزرتی ہیں اور وہ نیچرل سلیکشن کرتی ہیں، یعنی جو چیزیں ان کو خود اچھی لگتی ہیں کہ وہ چیز وہ خود اٹھاتی ہیں. جیسے کہ نیچرل سلیکشن کیا ہوتی ہے کہ جیسے اگر باہر بارش ہو رہی ہے تو، اور اگر ویسے میں اگر نکل جاتا تھا لیکن اگر بارش ہو رہی ہے تو میں چھتری پڑی ہوگی تو میں اٹھا لوں گا، یہ نیچرل سلیکشن ہے. اور اس کے بعد پھر سروائیول آف دی فٹسٹ ہوتا ہے، جو زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہی سروائیو کر پاتا ہے، اور وہ ہر جنریشن، ہر جو اسپیسی ہوتی ہے وہ اپنے اچھے ٹریٹس آگے بڑھاتی ہے، اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرتی ہے. اور اس کے اندر اگرچہ کہ یہ ابھی تک قانون نہیں بنا، ہم اس کو لا آف ایوولوشن نہیں کہتے، ہم اس کو تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں، پھر بھی اس نے بہت ساری چیزوں کے میڈیکل سائنسز میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں مدد دی ہے، جیسے کہ ڈرگ ریزسٹنس ہو گئی، ویکسین ڈیولپمنٹ ہو گئی، جینیٹکس اینڈ ڈیزیزز ہو گئی، کینسر ہو گئی، ڈی این اے کی دریافت اسی تھیوری کی مرہون ملت ہے. تو اس نے بہت ساری جگہوں پر انسان کی مدد کی ہے. تو لیکن اس کے مقابلے کے اندر جو مذاہب ہیں وہ ایک تھیوری پیش کرتے ہیں جو کہلاتی ہے فائن ٹیوننگ. تو فائن ٹیوننگ تھیوری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک طرح کا طنز ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ یونیورس اتنی پرفیکٹ ہے، اس کا زمین کے اوپر جو کشش ثقل ہے، جو گریوٹی ہے کتنی پرفیکٹ ہے. اگر یہ تھوڑی سی کم یا زیادہ ہو جاتی، یا اس کا آکسیجن لیول تھوڑا سا کم یا زیادہ ہو جاتا، یا ایٹماسفیئرک پریشر اگر ذرا سا بگڑ جاتا تو ہم انسان جو ہے نا اس کے اندر تباہ ہو جاتے. اتنی پریسائسلی جو پرفیکٹ چیزیں بنی ہوئی ہیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے. تو اب وہ یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں اس کے حساب سے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، اصل میں بات ایسی نہیں ہے. بات ایسی ہے کہ ایک کرہ تھا، ایک زمین تھی جس کی کچھ گریوٹی تھی، جس کے اوپر کچھ ایٹماسفیئرک پریشر تھا، جس کے اوپر یعنی یہ ساری کنڈیشن تھیں جو ہیں، اور ہم اس کے حساب سے ایوالو ہوئے.
ایسا نہیں تھا کہ یہ ہم زمین پر آسمان سے ٹپکائے گئے اور یہ ساری چیزیں ہمارے مطابق بنا دی گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین کا ایٹماسفیئر ایسا تھا اور ہم اس کے حساب سے ایوالو ہوئے. تو لیکن بہرحال یہ مذاہب جو ہیں وہ اس کو فائن ٹیوننگ تھیوری کو اس کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں. تو تخلیق کائنات کے اوپر بھی بہت ساری تھیوریز ہیں، جس کے اندر بگ بینگ تھیوری ہے، اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری ہے، انفلیشن تھیوری ہے، اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری ہے، ملٹی ورس یونیورس تھیوری ہے. مجھے یہاں پہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی موٹا موٹا سمجھا دیتا ہوں کہ بگ بینگ تھیوری میں کیا ہے کہ سارا مادہ ایک جگہ پہ اکٹھا تھا، اس کے بعد پھر وہ اپنے ہی پریشر کی وجہ سے وہ پھٹ گیا. جو زیادہ پاپولر ہے اس کے مقابلے میں وہ ایک دوسری اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری ہے، جو یہ کہتی ہے کہ یہ یعنی بگ بینگ اور ایکسپینشن جو ہے یہ جگہ جگہ ہوتی رہتی ہے. یعنی ادھر سے مادہ پھٹا ادھر چلا گیا، ادھر جا کے اکٹھا ہوا، وہاں پہ جا کر پھر پھٹ گیا، پھر ادھر آ گیا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہرحال ہم اس کو تھیوریز کہتے ہیں، کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم اس کا مشاہدہ تو نہیں کر سکے. اس کے بعد پھر جو بہت اہم سوال ہوتا ہے مذاہب کا، وہ ہوتا ہے کہ پھر زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے. تو بھئی یہ سوال جو ہے یہ دوسرے جانور بھی تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ زندگی صرف آپ میں یا جانوروں میں نہیں ہے، زندگی ہر لیول پر ہے. اب میں آپ کو بنیادی کیمسٹری کی ایک مثال دے رہا ہوں، بہت ہی 9th-10th اسٹینڈرڈ کی بڑی بنیادی سی ہے. یہ NaCl یہ نمک کا آئن ہے، اور یہ پانی کا ہے H2O. تو اب آئنک بانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو ایٹم ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ کیا صورتحال ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک الیکٹران زیادہ ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے دے دو، میرے پاس ایک کم ہے. تو وہ اس کا الیکٹران دے دیتا ہے، پھر ان میں چارج آ جاتا ہے، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بدلے میں کوویلنٹ بانڈ میں یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار تمہارے پاس بھی ایک کم ہے، میرے پاس بھی ایک کم ہے، چلو ہم ایک ایک الیکٹران شیئر کرا لیتے ہیں. تو وہ اب ان کے الیکٹرانز اب نیوکلس کی بات مانتے ہوئے اس کا الیکٹران ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، اس کے گر چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس کا الیکٹران جو ہے وہ دونوں کے گر چکر لگا رہا ہے، اور یہ اپنے ہی والے ہائیڈروجن کے گر چکر لگاتا ہے اور یہ والا اپنے ہائیڈروجن کے گر چکر لگاتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک گھی کا جو ہے نا وہ سمپلیفائڈ فارمولا ہے، ویسے تو بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سمپلیفائی کیا ہوا ہے. یہ ہائیڈروجن کے ساتھ یونائٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور سمپل سا بانڈ ہے بس اس کے ساتھ ہائیڈروجن. لیکن یہ اس وقت تک ریئیکٹ نہیں کرتا جب تک کہ ان کے ماحول میں نکل موجود نہ ہو. حالانکہ نکل کا اس کے ریئیکشن میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب تک نکل نہیں ہوگا وہ اس کے بغیر یونائٹ نہیں کرے گا. تو اب یہ اتنی ساری انڈرسٹینڈنگ کہ وہ اس لیول پہ جا کر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ اگر آپ چاہیں تو وہ ڈبل سپلٹ ایکسپیریمنٹ ہے، وہ دیکھیے گا. تو یہ ڈبل سپلٹ ایکسپیریمنٹ آپ دیکھیے گا، بڑا یہ دلچسپ ہے. بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. تو زندگی کا جو مقصد ہے، کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر ہم کہاں جائیں گے، ہماری روح کہاں جائے گی. تو یہ بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے مرنے کے بعد نہیں بلکہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کے وقت میں ذرا لے جانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی پیدائش کا وقت تھا، جب آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، تو ظاہر ہے ایک اووا ماں کی طرف سے آتا ہے اور باپ کی طرف سے ایک سپرم آتا ہے، اور یہ دونوں ایک زندگی ہیں اور دونوں آپ ہی تھے. اور پھر ان کے سنگم سے پھر جو نا آپ پیدا ہوئے، اور آپ نے 9 مہینے اس کے اندر ماں کے پیٹ میں رہے، اور آپ نے اس کے اندر ہل جل کی ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کی ہیں، کھایا ہے، پیا ہے، اور یعنی اور وہ آپ ہی تھے. تو کیا آپ کو اس
9 महीने की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद है? उस 9 महीने की ज़िंदगी से पहले आप 2.5 महीने अपने बाप की खुशियों के अंदर थे, तो वो भी आप ही थे। तो क्या आपको उस ज़िंदगी के बारे में कुछ याद है? और ज़ाहिर है आपके बाप ने कुछ खाया पिया था, कुछ फल फ्रूट खाए होंगे, सब्जियां खाई होंगी, गोश्त खाया होगा, जिसके नतीजे में आप वो जो स्पर्म पैदा हुए। तो क्या आपको उस ज़िंदगी के बारे में कुछ याद है? जब आपको सबसे रिसेंटली 9 महीने की जो ज़िंदगी, जब आप माँ के पेट में थे और आपको दुनिया भी देख रही थी कि ये देखो अभी टांगे हिला रहा है, अभी ये खा रहा है, पी रहा है, यानी और अल्ट्रासाउंड में तो आपको यानी देखा है हर तरह से लोगों ने। जब आपको उस ज़िंदगी के बारे में याद नहीं है, तो जब आप मर जाएंगे तो आपको इस ज़िंदगी के बारे में याद नहीं रहेगा, और ज़िंदगी तो चलती रहेगी, आप किसी और ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और आप इसके बारे में बिल्कुल भूल चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में कुरान क्या कहता है। ठीक है, ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, कुन फयकून। अब ये जो है ना, कुन फयकून, इसका जो असल तर्जुमा जो हमने ये किया है, ये एक्शन एंड रिएक्शन की बात हो रही है, या जिसको बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये कुन फयकून की बात हो रही है, और इसकी देखें कितनी आयत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आयत हैं जिसके अंदर कुन फयकून का लफ्ज़ आया हुआ है। तो इसका जो तर्जुमा है वो कहते हैं कि जो उसने कहा और वो चीज़ हो गई। तो हम यहाँ पे पहला तो सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर कहा तो किसको कहा। तो बहरहाल इसका वो लोग जवाब देते हैं, मजहबी लोग जवाब देते हैं कि बस आसमान में खाली जगह में कहा, और जैसा उसने कहा और वैसा हो गया, तो कुन फयकून। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। अब जब यहाँ पर एक आयत है यहाँ पर कि इन्ना मसला ईसा इंदलाही का मसल आदम, के ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़ीर आदम जैसी है। खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू, फिर उसको कहा, किसको कहा, कि जो उसने खलक़हु मिन तुराब, जो उसने मिट्टी से बनाया था। तो एक तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल तय हो गई कि जब कहा जाता है कुन फयकून, तो वो ऐसी हवाई फायर नहीं होता, बल्कि वो किसी को कहा जाता है कि, तो इस मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि सामने कोई मौजूद है जिसको कहा गया है। अब इसी के बाद एक और आयत है 41:11, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर तो ये कुन फयकून का जो कुलिया जो मोमिनीन बताते हैं, उसको टोटली डिनाई कर दिया गया है। अब देखें क्या कहती है, सुम्मस्तवा इला समाई, कि जब वो आसमानों की बुलंदियों पे पहुंचा, वही दखानुन, और वो धुआं था, फ़क़ाला लहा, तो उसको कहा। अब यहाँ पे देखें, वो वहाँ पे काला लहू है, यहाँ पे काला लहा, कि उनको कहा कि हवाई फायर नहीं है, ठीक है, जमीन और आसमान पहले से मौजूद है। उनको कहा कि आती तौअन और करहन, क्या तुम आती हो खुशी से या तकलीफ से। तो काला था, उन्होंने कहा कि आती ना ताइन, कि हम खुशी से आते हैं। देन ही डायरेक्टेड हिमसेल्फ टू द हेवन व्हाइल इट वाज स्मोक एंड सेड टू इट एंड टू द अर्थ, ठीक है, कम। अब यहाँ पे इनटू बीइंग, ये कम इनटू बीइंग, ये इन्होंने अपने ब्रैकेट में लिखा है। अब देखिए इसका तर्जुमे से जोड़ नहीं बनता, क्योंकि तर्जुमे में पहले ही कह रहा है कि वो आसमान के ऊपर चढ़ा, और फिर यहाँ पे कहता है कि बाद में, यानी कि उसको बीइंग होने को कह रहा है कि, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से, चूंकि मतलब उनको समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने इसका माना तर्जुमा तब्दील करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया कम इनटू बीइंग। सो उन्होंने कहा कि विलिंगली और कंपल्शन, और बाय कंपल्शन दे सेड वी कम विलिंगली। फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं सा था, बस उसे और ज़मीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या नाखुशी से। दोनों ने कर्ज किया, हम खुशी से हाजिर होते हैं। तो एक तो ये यहाँ पे जो है ना, उस जो कुन फयकून वाला जो है थ्योरी है, उसको ये डिनाई करता है। अब हम यहाँ पर मज़ाहिब की जो कुन फयकून वाली जो थ्योरी है, जिसको कानून बोलते हैं, उसके ऊपर हम थोड़े से ज़रा सवालात उठाते हैं। तो पहले तो ये है कि वो कहते हैं कि खुदा हमेशा से था और उसने एक मुअय्यना वक्त के ऊपर ज़मीन और आसमान या कायनात तख्लीक कर दी।
تو سب سے پہلے تو اس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ وہ اس لامتناہی وقت سے لے کر اس معینہ مدت تک وہ خود کیا کرتا رہا. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے جب میں آسٹریلیا آیا تو میں تقریباً 10 سال کرائے کے گھر میں رہتا رہا، اور اب جا کر میں اپنے گھر میں آیا ہوں ابھی یہاں پر. تو کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی تم 10 سال پہلے کیوں نہیں اپنے گھر میں گئے، تو میں اس کو بتاؤں گا کہ بھائی پہلے میرے پاس جاب نہیں تھی، یا میرے پاس وسائل نہیں تھے، میرے پاس ڈاؤن پیمنٹ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، کئی ریزنز تھیں، یا میں علاقہ نہیں جانتا تھا، تو فیصلہ کرنے میں مجھے ٹائم لگا. لیکن اگر ایک شخص ایسا ہو جس کو جو آسٹریلیا پہ اترے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہو، اور اس کے پاس جاب بھی ہو، اور سب سارے اس کے معلومات بھی ہو، اور پھر بھی وہ کرائے کے گھر میں رہتا رہے، تو پھر آپ ظاہر ہے اس کی جو سمجھ ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھے گا کہ بھائی تم پھر کیا بیوقوف تھے جو تم اتنے عرصے تم کرائے کے گھر میں رہتے رہے. تو سب سے پہلے خدا کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ وہ اس لامتناہی وقت سے لے کر اس معینہ مدت تک وہ خود کیا کرتا رہا، اور اس کا ایک ہی باعزت جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا خود ایوولوشن سے گزر رہا تھا، کیونکہ اگر اس کے علاوہ اس کا کوئی باعزت جواب نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے یقول لہو کن فیکون، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو کسی طرح کا حکم دینے کے لیے اسٹیبلش کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. تو اس نے کب اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی، پہلے تو یہ تو بتائے. کیونکہ اس کی میں آپ کو ایک مثال ایسے دیتا ہوں کہ جیسے میں ایک سول انجینئر ہوں، تو میرا کام ٹھیک ہے عمارتیں بنانا ہے، کنسٹرکشن کرنا ہے. تو لیکن میری دکان پر اگر میرے آفس پہ اگر کوئی بھکاری آ جائے گا تو میں اس کو نکال دوں گا باہر، میں اس کی بات کبھی سنوں گا ہی نہیں، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی مجھ کو نظر نہیں آ رہی. تو کہ وہ تو سب سے پہلے تو خدا کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ اس نے اپنی کریڈیبلٹی کیسے قائم کی کہ لوگوں نے اس کی بات سننے کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے یار ہم اس سے آرڈر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے شعور کی بات، کہ آپ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں گھر بنانا ہے یا یہ چیز کنسٹرکٹ کرنی ہے، تو مجھے آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے گھر بنا دے، تو وہ اس کا کیا جواب ہوگا کہ وہ ظاہر ہے وہ آپ کی بہت عزت کرے گا، لیکن وہ گھر نہیں بنا سکتا، اس کو یہ اس کا کام ہی نہیں، اس کو بات ہی نہیں بنانا. تو یہ اب ایسے بات ہے کہ جیسے آرمی میں فالن لائنز ہوتا ہے، اور یہ سب سے پہلی کمانڈ یہی ہوتی ہے کہ فالن لائنز ایک ترتیب میں کھڑے ہو جاؤ، تین لائنیں بنا کر. تو اگر آپ کے جنرل عاصم منیر صاحب اگر پنڈی راجہ بازار میں جا کر لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ فالن لائنز، اور لوگ ان کو بہت چاہتے ہیں تو وہ ان کو کندھوں پر اٹھا لیں گے، ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نشاور کریں گے، لیکن فالن لائنز نہیں ہو سکیں گے، جو کہ بہت ہی ایک معمولی سی کمانڈ ہے. تو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ کس طرح سے ایٹمز کی حد تک جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں، اتنی ڈیٹیلڈ انڈرسٹینڈنگ یہ بغیر شعور کے ممکن نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ان کو حکم دیا، کسی چیز کو حکم دیا کہ تم ایسے ہو جاؤ، تو وہ شعور ان کے پاس پہلے سے تھا. شعور رکھنے میں وہ آپ کا خدا اکیلا نہیں تھا. تیسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے پاس آئے ہیں ایک پلازا کھڑا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا، مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس جناب علی مشینری نہیں ہے، میرے پاس مزدور نہیں ہے، میرے پاس اتنی پیسہ نہیں ہے، میری کیپیبلٹی نہیں ہے وہ کام کرنے کی. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں، لیکن میرے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. تو لیکن جب خدا کا حکم دیتا ہے کہ تم ایسے کرو اور وہ ایسا کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس شعور بھی ہے اور ان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے، یعنی طاقت کا سرچشمہ. جب خدا کو اکیلا طاقت کا سرچشمہ بتایا جاتا ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں جب آتی ہے بات ولنگنس کی،
کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، آپ کیا چاہتے ہیں، اور میں کر بھی سکتا ہوں، آپ میرے پاس وسائل بھی ہیں اور آپ کی کریڈیبلٹی بھی ہے، آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں معلوم ہے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، آج میرا موڈ نہیں، آج میں نے نہیں کرنا کچھ بھی کام. تو ولنگنس کیسے آ گئی؟ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں خدا کو سمجھانی پڑیں گی. تو تخلیق کائنات پر جتنے بھی مفروضے ہیں ابھی تک کوئی قانون نہیں ہے، اور ہم اپنے فیصلے کو ہم نے ثبت نہیں کیا. اس کے اوپر ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہم اس پہ بھی تیار ہیں کہ ممکن ہے کوئی خدا ہو، کوئی بنانے والا ہو سکتا ہے کوئی ہو، مگر جس طرح کا خدا مذاہب پیش کرتے ہیں، وہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ اس کے لیے باعث توہین ہے. وہ اس جو نظریہ، جو خدا کا تصور مذاہب پیش کرتے ہیں، وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ تو ڈیفیمیشن ہے، وہ بلاسفیمس ہے، وہ توہین آمیز ہے. اور کیوں ہے؟ چلیں آئیں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ذرا بات کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں آیت 21-22 کہ اب یہ آیت جو ہے نا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں آیت میں نے آپ کو نکال کے دی. مومنین کو تو یہ حوالہ ریفرنس بھی نہیں معلوم ہوگا. وہ تو یہ 21-22 کہتی ہے کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ had there been within the heavens and the، اگر زمین اور آسمان کے اندر اگر کوئی اور خدا ہوتے تو تم دیکھتے کہ وہ اس کو تباہ کر دیتے. ٹھیک ہے. اب اور دیکھیں اگر زمین اور آسمان میں سوائے اللہ کے کوئی اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درم برم ہو جاتے، یعنی زمین آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا اگر اس کے اندر کوئی اور خدا ہوتا. اب یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ تو انتہائی کمزور اسٹیٹمنٹ ہے، بہت ہی یعنی کہ افسوسناک قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے کہ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے پاکستانی حکومت جو ہے، اب ساری دنیا جانتی ہے کہ کوئی بہت مضبوط حکومت نہیں ہے، لیکن اتنی غیرت تو اس کے اندر بھی ہے کہ وہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ریاست میں ریاست بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی کو یعنی اس نظام کو بگاڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو مطلب جیسے کہ ملاؤں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، بے شک بنائی ہوئی ہے، انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے ملک کے اندر، لیکن بہت سارے جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، لیکن کم سے کم حکومت منہ سے تو یہ نہیں کہتی نا، کہ منہ تو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی اور نے ہماری قانون کی رٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، کسی اور نے اگر ریاست میں ریاست بنانے کی کوشش کی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، ہم آئینی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نمٹیں گے. تو اگر کوئی خدا ہوتا نا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ ایسی کمزور سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے وہ کہتا کہ اگر کوئی اور خدا آ گیا تو تم میری مخلوق ہو، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، اور میں اگر کوئی اور خدا نکل آیا تو میں اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ ایسی کی تیسی کر دوں گا، اور میں اس کسی کو اس کے نظام کو درم بھرم کرنے کی کوشش جو بھی کرے گا، ہم اس کی ساری کوششیں ناکام بنا دیں گے. تو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو خدا کو اس کی فکر ہے کہ کوئی اس کے ساتھ جو ہے نا بیوی بچوں کو ایسوسیٹ نہ کر دے. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب وہ بل گیٹس کا یہ لیپ ٹاپ جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ بھی انہی کا بنایا ہوا ہے، لیکن ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یا مائکروسافٹ کو کیا فرق پڑا کہ وہ بل گیٹ کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، اس کی طلاق ہو گئی، یا اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ ہے وہ اکیلا ہے، یا اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، یا 2 شادیاں اس نے کی ہوئی ہیں، یا اس کے بچے ہیں یا بچے نہیں ہیں، یا ٹرانسجینڈر ہے، تو اس سے بادشاہ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم نے جو مرضی میرے بارے میں سمجھتے رہو، لیکن تم میرے قوانین کے ساتھ یعنی جب تک احترام کرو گے تم اچھے شہری ہو.
تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے نا یہاں پر اپنی کمزوری دکھا رہا ہے، بہت ہی کمزور قسم کا خدا ہے۔ مجھے ایک کسی دوست نے سوال کیا کہ اگر خدا ہے، یعنی جیسے ہم نے کہا کہ اگر ممکن ہے کہ کوئی خدا ہو تو وہ پھر کون ہے، کیسا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر کوئی خدا اگر ہے تو وہ جو ہے نا وہ مجھ سے جو ہے نا خوش آمدید نہیں کروائے گا، وہ مجھ سے زمین پر ناک نہیں رگڑوائے گا، وہ میرے ساتھ کلام کرے گا۔ اب میں آپ کو اس کی ایک انالوجی دیتا ہوں کہ خدا کا نظام دیکھیں کیسے چلتا ہے۔ خدا جو اپنے آپ کو کریٹر بول رہا ہے، وہ اپنی کریشن کے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ساری کی سارا اس کا داؤ جو ہے وہ صرف انسان پر ہی ہے، وہ دوسرے جانوروں کی طرف بالکل توجہ نہیں کر رہا کہ وہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا رہے ہیں۔ بہرحال چلیں، سب سے پہلے تو وہ کسی ایک شخص کو تیار کرے گا صدیوں میں، ٹھیک ہے، اور وہ شخص بھی ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ہونا چاہیے، اسی کے خون میں سے ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر میں آپ کو پہلے تو یہی ایک سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اگر میں کسی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور مجھ کو پتا ہو کہ جی میں ورکر ہوں، اور جو اگلا جو سپروائزر ہے یا جو مینیجر ہے، جب اگلا جو سپروائزر ہوگا یا اگلا جو مینیجر ہوگا وہ پچھلے سپروائزر یا مینیجر کا بیٹا ہی بنے گا، یعنی میں جتنا مرضی محنت کر لوں، میں جو مرضی کر لوں، اگلا سپروائزر اگلا مینیجر پچھلے مینیجر کا بیٹا ہی بنے گا، تو پھر بھلا مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جبکہ خدا جو ہے نا اسی طرح سے اپنے پیغمبروں کو وہ اسوہ حسنہ بولتا ہے کہ تم ان کو فالو کرو۔ کیوں فالو کرو؟ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں آپ کبھی بھی ان کا سٹیٹس اچیو نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیوں محنت کریں؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد بہرحال وہ اس کو تیار کرتا ہے، پھر اس کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے، پھر مختلف طرح کے سکینڈلز بھی اس کے اوپر بنتے ہیں، ان سے نکلتا ہے باہر، بہرحال خون خرابہ، لڑائی جھگڑے، فساد، اور اس کے بعد پھر جو اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ تم نے پوری انسانیت تک میرا پیغام پہنچانا ہے، وہ پیغام، وہ ٹاسک اپنا کمپلیٹ نہیں کر پاتا، اس سے پہلے مر جاتا ہے۔ تو مر جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے جو دوست ہیں، جو اس کے فالوورز ہیں، وہ اس کی کتاب کو اکٹھا کرتے ہیں، یہاں پر پھر اختلافات آتے ہیں سامنے، تو بہرحال وہ کتاب اکٹھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر خون خرابہ، پھر فرقے بن جاتے ہیں وہ فوراً ہی، کیونکہ ظاہر ہے پھر کرتے کئی 100 سال کے بعد میرے پاس ہی کوئی ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو یہ کتاب، یہ تمہارے کریٹر خدا کی طرف سے۔ اب میں وہ کتاب کھولتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو جو زبان ہے نا یہ تو عجمی ہے، میں تو یہ زبان سمجھتا ہی نہیں۔ تو پھر وہ اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتاتا ہے، اس کے بعد بھی پھر میری مرضی ہے کہ میں اس کو مانوں یا نہ مانوں۔ تو اب اگر میں اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں تو جو پیغام جو لایا تھا وہ اس کو آزمائش بول کر اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں کس قدر کمزوری ہے بنانے والے کی، اور اس کے مقابلے میں جس کو وہ شیطان بول رہے ہیں وہ سیدھا ڈائریکٹ میرے دل میں، یعنی سچویشن کے مطابق سیدھا ڈائریکٹ میرے دل میں میرے ساتھ کنورسیشن کرتا ہے، میرے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، میرے دل میں وسوسہ کرتا ہے، جس کو وسوسہ بولتے ہیں لوگ، تو سیدھا میرے دل میں وسوسہ کرتا ہے اور میری ہی زبان میں بات کرتا ہے، میرے جو سوالات ہیں ان کے جواب دیتا ہے، میرے خدشات کا ازالہ کرتا ہے، ہر چیز وہ مجھے سمجھاتا ہے، اور اس کی بات کو میں ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب میں آپ کو اسی زمرے میں ایک آیت دکھاتا ہوں، اور پہلے میں جو مروجہ ترجمے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے 4 کی 60 آیت ہے، اور اس کے اندر کہتا ہے کہ الم تری الی الذین
यज़अमून अन्नहुम आमनु बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही व युरीदु शैतानु अन यज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। अब इसका इंग्लिश तर्जुमा, हैव यू नॉट सीन दोज हु क्लेम टू हैव। अब यहाँ पे जोम का तर्जुमा इन्होंने क्लेम कर दिया है, क्लेम इसका तर्जुमा नहीं है, ये लफ्ज जोम से है। जोम क्या होता है? जोम हम इस्तेमाल करते हैं, जोम कहते हैं खुशफहमी को या गलत फहमी को। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ, मसलन उसको अपनी ताकत पे बड़ा जोम था, एक बच्चे ने उसको गिरा दिया। उसको अपनी तैयारी पर बड़ा जोम था लेकिन इम्तिहान में फेल हो गया। अब देखें, जोम to have believed in what was revealed to you, ओ मोहम्मद, ये ब्रैकेट में लिख दिया, and what was revealed before you. They wish to refer legislation to तागूत। अब तागूत का तर्जुमा इन्होंने किया, while they were commanded to reject it। अब रिजेक्ट, किस चीज को रिजेक्ट करने को बोला था? जब बोला जा रहा है रिजेक्ट इट, ये किस चीज के बारे में बात हो रही है? क्या लेजिस्लेशन की बात हो रही है कि रिजेक्ट करें? किस चीज की बात हो रही है, ये नहीं समझाया गया। एंड सटन विशेस टू लीड देम फॉर अस्ट्रे। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिनका दावा है? अब यहाँ पे देखें, दावा उन्होंने कर दिया यज, जबकि जोम आम लफ्ज है कि जो आप पर और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया इस पर इनका ईमान है, लेकिन वो अपने फैसले, अब लेकिन कहाँ से आ गया? लाकिन अरबी का लफ्ज है, लेकिन यहाँ पर नहीं, वहां पर नहीं है, यहाँ पर उन्होंने खुद डाला है। वो अपने, वहां पे लफ्ज है वो युरीद, वहां पे लफ्ज है वो युरीदूना। अब युरीद लफ्ज जो है ना, वो इसका मतलब है कि इरादा रखते हैं, वो अपने फैसले गैर अल्लाह की तरफ ले जाना चाहते हैं, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि शैतान का इनकार करें। अब शैतान का इनकार, ये लफ्ज शैतान इन्होंने खुद अपनी तरफ से डाला है। वहां पे आप देख सकते हैं आयत में नहीं है कि अन यकफुरू बिही, कि किस चीज के साथ कुफर करने को कहा गया था। शैतान तो ये चाहता है कि उन्हें बहका कर दूर डाल दे। ठीक है, अब इस आयत का तर्जुमा जो है ना, वो मैं करता हूं आपके सामने। और ठीक है, अलम तरा इलल लजीना, ठीक है, तवज्जो नहीं करो उनकी तरफ, ठीक है, तवज्जो नहीं करो उनकी तरफ, अल्लजीना, वो लोग, यज़अमूना, जिनको जोम है, जिनको खुशफहमी है, अन्नहुम, ये कि वो, आमनु बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। अब ये स्टेटमेंट मैं जरा दोबारा इसकी तरफ आऊंगा। युरीदुना अन यतहाकमू, इरादा रखते हैं, अन यतहाकमू इला तागूत, के अपने तुम्हारी हाकमियत तागूत के हाथ में पकड़ा दें। वह कद उमिरू, और उनको हुक्म दे दिया गया था, यकफिरू बिही, कि वो इसके साथ कुफर करें। किसके साथ कुफर करें? ठीक है, अब हम इस आयत का दोबारा से तर्जुमा करते हैं। अलम तरा, नहीं तवज्जो करो उन लोगों की तरफ, यह जमूना, जिनको ये गलत फहमी है, जिनको ये खुश फहमी है, जो अपनी तरह से, अब ये बदनीयती से, जोम का लफ्ज बदनीयती से इस्तेमाल नहीं होता। मसलन मेरे पास, मुझे मालूम है कि मेरे पास 1 मिलियन रुपया नहीं है, लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ हाँ मैं मिलियनियर हूँ, तो ये तो झूठ होगा। लेकिन जोम ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि हाँ मेरे बैंक में बहुत पैसा है, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो वहां पे कुछ भी नहीं निकलता। तो जोम गलत फहमी से लफ्ज है। अन्नहुम, उनको क्या जोम है कि आमनु बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, कि हम ईमान लाए जो तुम पर नाजिल हुआ था और जो पहले नाजिल हुआ था। अब दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है कि हम, जो तुम पर नाजिल हुआ और जो पहले नाजिल हुआ, ये स्टेटमेंट ना यहूदी की है, ना ईसाई की है, ना हिंदू की है, ना किसी काफिर की है। ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ आम मुसलमान की स्टेटमेंट है। जो आम मुसलमान है वो ये स्टेटमेंट देता है कि मैं ईमान लाया जो तुम पर नाजिल हुआ और जो पहले नाजिल हुआ था।
یعنی یہ یہاں پر مسلمان کی بات ہو رہی ہے. اس آیت کا جو ایڈریسی ہے وہ ایک مسلمان ہے. وَيُرِيدُونَ اور ارادہ رکھتے ہیں ان يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ کہ تمہاری حاکمیت طاغوت کے ہاتھ میں پکڑا دیں. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت وہ ہے جو اس کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے کہ جو بہروپیہ ہے خدا، یعنی وہ جو خدا ہے نہیں لیکن خدا جیسا بنا بیٹھا ہے، کالی کوٹری والا. وَقَدْ أُمِرُوا اور ان کو حکم دے دیا گیا تھا ان یکفروا بہ کس چیز سے کفر کریں. دیکھیں یہ نیچے اس کے ترجمہ میں نہیں بتا رہے کہ کس چیز سے کفر کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ اس سٹیٹمنٹ سے کفر کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ تم اس کے ساتھ کفر کرو. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو دوستو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مذہب نے یا ہم نے خدا کو شیطان اور شیطان کو خدا بنا دیا ہے؟ تو ذرا پلیز اس کے اوپر سوچئے گا. نتیجہ میں آپ کی طرف چھوڑتا ہوں. بہت بہت شکریہ.